آ رہا ہے کہ ہماری غلط روش کے تباہ کن نتائج بہت جلد ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ نومبر میں مجھے یہ چیز آپ کے پیش کرنی تھی، کنونشن کی التوا کی وجہ سے اس وقت پیش نہ کی گئی، اور فطرت نے اتنا انتظار نہ کیا، دسمبر میں اس نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ یہ خطاب چھپا ہوا تو اس زمانے کا ہے، آپ کو یہ ملے گا باہر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وجود اس کے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ جس فیصلے کی میں نشاندہی کرنا چاہتا تھا، کم از کم اس کا ایک حصہ جو ہے فطرت کی طرف سے وہ فیصلہ صادر ہو چکا تھا۔ اس میں اور جو حقائق میں نے بیان کیے ہیں ان میں کسی قسم کے رد و بدل کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اب یہ جو کچھ میں عرض کروں گا، یوں کہیے کہ اس کا تعلق پاکستان کے اس باقی ماندہ حصے سے ہے۔ خدا کرے کہ ہم قرآن ہی کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اپنے آپ کو خدا کے قانون کی حفاظت میں لے آئیں تو ہم فطرت کی اس تعزیر سے بچ جائیں کہ جس کا ایک مشاہدہ ہم پہلے دنوں کر چکے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھیں گے، اگر اب بھی ہم نے اس سے سبق حاصل نہ کیا تو پھر فطرت اپنے فیصلے صادر کرنے میں اٹل ہوتی ہے، اور قرآن نے جو کہا ہے کہ پھر اس کے بعد لا یخاف عقباہا، خدا یہ کہتا ہے کہ جب ہم تمہارے قانون مکافات عمل کی روح سے فیصلہ صادر کیا کرتے ہیں تو پھر اس سے گھبرایا نہیں کرتے کہ اس کا انجام اور مآل کیا ہوگا۔ گھبراتا تو انسان ہے کہ اس کے فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ جس کا فیصلہ اٹل قانون پر مبنی ہو وہ کیوں گھبرائے، وہ کیوں اسے ڈرے؟ اور یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پہ میں نے اس عنوان کو بدلا نہیں ہے۔ اب بھی عنوان وہی ہے، پاکستان کے متعلق خدائی فیصلہ۔ شکریہ، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم نے تاریخ کو بڑی اہمیت دی ہے، اتنی اہمیت کہ اس نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے تمہاری طرف نہایت واضح قوانین نازل کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اقوام سابقہ کی تاریخ بھی ہم نے تمہیں دی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہو گئی۔ قرآن کے اٹل قوانین کے ساتھ اقوام سابقہ کی تاریخ، یہ تاریخ کیوں ساتھ دی گئی؟ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ جس طرح سے اس خارجی کائنات کے اندر کوئی حادثہ یا واقعہ یوں ہی اتفاقی طور پر رونما نہیں ہو جاتا، بلکہ فطرت کا جو اٹل قانون ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کا، اس کے مطابق ہر حادثہ رونما ہوتا ہے۔ جب کسی حادثے سے متعلق اسباب یا کازز جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کا لازمی نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ ہے کہ جس طرح خارجی کائنات میں یہ ہوتا ہے، اسی طرح انسانوں کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور انسانوں کی دنیا میں قوموں کے عروج و زوال اور ان کی موت و حیات کے متعلق قرآن کریم نے اٹل قوانین دیے ہیں، اور بتایا یہ ہے کہ اگر کسی قوم کی روش اس قسم کی ہوگی تو اس کا لازمی اور فطری نتیجہ یہ ہوگا۔ یہ تو قانون دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قانون کی صداقت کی شہادت کیا ہے کہ واقعی ایسا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی شہادت کے لیے تم خود اس کے متعلق کہو کہ ہم ٹرائل سے یہ دیکھتے ہیں، تو اگر تم نے یہ شروع کیا تو تم تو تباہ ہو جاؤ گے۔
اس کی شہادت کے لیے وہ اقوام سابقہ کی تاریخ پیش کرتا ہے، اور وہ کہتا یہ ہے کہ تم دیکھو کہ فلاں قوم نے اس قسم کی روش اختیار کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، اگر تم بھی یہی روش اختیار کرو گے تو تمہارے ہاں بھی نتیجہ یہی مرتب ہوگا۔ تو وہ جو قانون و قوانین اس نے دیے ہیں مقافات عمل کے، ان کے اٹل ہونے کی جو صداقت ہے اس کی شہادت میں وہ اقوام سابقہ کی سرگزشتیں پیش کرتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اس نے جہاں کہا کہ ہم نے قوانین دیے، ان کے ساتھ ہی یہ کہا کہ ہم نے اقوام سابقہ کی تاریخ بھی خود ہی دے دی کہ تمہیں معلوم ہو جائے، اور یہ تفصیل اس نے دی ہے کہ فلاں قوم نے یہ روش اختیار کی تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا، اور اسی لیے اس کے بعد وہ یہ کہا ہے کہ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ خدا کی سنت ہے، یہ خدا کی روش ہے، یہ اس کا عدل قانون ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اس میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ قوموں کے متعلق قوانین فطرت کو سنت اللہ کہہ کے پکارا، اور کہا یہ کہ اس سنت اللہ میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اتنی اہمیت کتنی ہو گئی تاریخ کی، اور جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا ہے کہ تاریخ کو ہماری ریسرچ پہ چھوڑ دیا ہے۔ انسانوں کی ریسرچ تو بڑی غلطیاں کرتی ہے تاریخ کے معاملے میں، اس نے تاریخ بھی خود ہی دے دی، جتنے یقینی وہ قوانین اتنی ہی یقینی قرآن میں بیان کردہ اقوام سابقہ کی تاریخ، اور تاریخ صرف اس کے وہ حصے دیے جن کا تعلق ان اسباب یا کازز سے تھا جن کا نتیجہ وہ نکلا جو قرآن نے پہلے بتایا تھا۔ یہ ہے عزیزان من قرآن کے قانون مقافات عمل اور تاریخ کا باہمی تعلق۔ اب اگر ہم نے کسی موجودہ قوم کے متعلق یہ دیکھنا ہو کہ اس کا محال و انجام کیا ہوگا، تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ جو کچھ اس قوم میں ہو رہا ہے، قرآن کریم نے اس سے پہلے کس قوم کے متعلق یہ کہا تھا کہ انہوں نے یہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد قرآن نے کیا کہا تھا کہ اس قوم نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو جو قرآن نے کہا ہو کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا تو ہمارا ایمان ہے کہ اس کا نتیجہ وہ نکلے گا۔ یہاں یہ ایمان کی بات پہ میں نے زور دیا ہے، یہ بڑی اہم چیز۔ آپ کا یہ ایمان ہوگا تو آپ کھڑے ہو کے سوچیں گے نا، اور اگر بات یہ ہوئی کہ یہ اساطیر الاولین ہے، اور یہ بھی قرآن ہی نے کہا کہ جب ہم اے رسول تمہاری اس مخاطب قوم سے یا انبیاء کرام پہلے جو قومیں آتی تھی ان سے یہ کہتے تھے کہ یاد رکھو تو اس تمہاری روش کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس لیے کہ فلاں قوم نے یہ کیا تھا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں۔ کہا کہ ہم ان کی تاریخ بھی خود ہی بیان کر دیتے ہیں تاکہ قرآن کو ماننے والا کم از کم ان قصوں کو اساطیر الاولین نہ قرار دے۔ تو بڑی بات ہو گئی کہ ان تاریخی واقعات پہ ہمارا یقین، خدا کے قانون مقافات عمل پر ہمارا ایمان، اور اس کے بعد یہ نتیجہ کہ اگر ہم نے بھی یہی روش اختیار کی تو ہمارا بھی انجام وہی ہوگا جو فلاں قوم کا ہوا تھا۔ اس سلسلے میں دو باتیں تمہیداً یاد رکھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم جس قوم کے جرم کا بیان کرتا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ اس قوم میں وہی ایک خرابی تھی، خرابیاں تو اور بھی بہت سی اس قوم میں ہوتی ہیں، لیکن وہ لفظیں ایسی ہیں جنہیں قرآن لمم کہہ کے پکارتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی لفظیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ایک کبیرہ ہوتی ہے، بڑی لفظ، بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اس بڑے جرم کا ذکر وہ نمایاں طور پہ کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ یاد رکھیے کہ یہ نہیں ہوتا
کہ کسی قوم میں اگر یہ جرائم عام ہوتے ہیں تو ان میں کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو ان جرائم سے بچا ہوا ہو، لیکن فطرت کا یہ قانون بھی بڑا ہی اٹل اور لرزہ انگیز ہے کہ وہ کہتا یہ ہے کہ جب کسی قوم کے مجموعی کبائر جرائم کی وجہ سے اس قوم پر تباہی آتی ہے تو پھر وہ افراد بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں جو براہ راست اس جرم کے مرتکب نہیں ہوئے تھے۔ اسی لیے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس قوم سے خاص طور پہ یہ کہہ دیا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اپنے آپ کو محفوظ رکھو، محتاط رہو اس فتنے سے کہ جب وہ آیا کرتا ہے تو صرف انہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا کرتا کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، پھر سب اس کی لپیٹ میں آ جایا کرتے ہیں۔ جب کسی شخص کی کوتاہی، تغافل یا کسی کی بدنیتی سے کسی دریا کا، نہر کا بند توڑ دیا جائے یا کسی کی غفلت شعاری کی وجہ سے ہی ایسا ہو، کسی کی بددیانتی کی وجہ سے ایسا ہو کہ بند بنانے میں اس نے سیمنٹ کی جگہ ریت بھر دی تھی، جب وہ بند ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد مسجد اور مندر میں بھی وہ تمیز نہیں کرتا اور گاؤں میں وہ پوچھتا نہیں ہے کہ کون سا گھر ایسا ہے جس میں نیک لوگ بستے ہیں اور کون سا ایسا ہے جس میں بد لوگ بستے ہیں، وہ تباہی پورے کے پورے گاؤں کو لپیٹ پہ لے جاتی ہے۔ قوموں کے اجتماعی جرائم کے نتائج عزیزان من اجتماعی حیثیت سے قوموں کے اوپر آتے ہیں اور پھر اس میں نہ تیرا منزلت باشد نہ میرا۔ ہمارے سامنے جو فیصلہ فطرت نے نافذ کیا ہے مشرقی پاکستان کے سلسلے میں، کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں وہ ہزاروں کی تعداد میں بچے، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہماری عصمتیں جو تھیں، انہوں نے بھی یہ جرائم کا ارتکاب کیا تھا کہ جن کے بدلے میں یہ کچھ ہوا ہے؟ فردن فردن نہیں پوچھا جاتا، قوم کے اجتماعی جرائم کی سزا پوری قوم کو اجتماعی طور پر ملتی ہے، اور یہ مقام بڑا ڈرنے کا ہے عزیزان من۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں یہ لوگ بھی کیوں لپیٹ میں آتے ہیں؟ ایک چیز تو قرآن ان کے متعلق یہ کہتا ہے کہ جب یہ کچھ ہو رہا تھا تو جب تمہیں معلوم تھا کہ یہ غلط روش ہو رہی ہے تو تم نے اس کو روکا اور ٹوکا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی ایک بڑا جرم ہوتا ہے اس قوم کے اوپر۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، قرآن نے بتایا یہی ہے کہ قومیں جب تباہ ہوتی ہیں تو قوم کی قوم اس میں تباہ ہو جاتی ہے۔ تاریخ کے اس داستان کا قصہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کیا کہ وہی پہلے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن نے اس سلسلہ رشد و ہدایت کے ضمن میں کیا ہے۔ قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ قوم فلاں صدی میں واقع تھی، فلاں علاقے میں واقع تھی، اس کا زمانہ وہ ہے، اس کی نسل وہ ہے، یہ تفصیلات نہیں وہ دیتا۔ اس نے تو ایک اصول کی صداقت کی شہادت کے طور پر ان واقعات کو پیش کرنا ہے، ان تفاصیل میں وہ نہیں جاتا۔ ویسے قوم نوح کے متعلق عام طور پہ سیاست کا رخ اس طرف ہے کہ یہ قوم دجلہ اور فرات کی وادیوں میں بستی تھی اور ان کا زمانہ قریب 4-5 ہزار قبل مسیح کا تھا۔ قوم کی ذہنی حالت ایسی تھی کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اگر کبھی طوفان آ جائے تو اس سے بچنے کے لیے کشتی کیسے بنایا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے یہ بتایا حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کہ نوح سے ہم نے کہا کہ ہمارے وحی کے مطابق ہماری زیر نگرانی کشتی بناؤ، اور پھر یہ کہا ہے کہ وہ قوم جو اپنے جرائم میں اتنی بے باک ہو گئی تھی، اس قوم کے افراد آتے جاتے دیکھتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ وہ ایک کشتی بنا رہے ہیں، وہ ان سے پوچھتے تھے اور وہ ان سے کہتے تھے کہ ایک تباہی آنے والی ہے، یہ گاؤں ہمارا، یہ بستی ہماری دامن کوہ میں واقع ہے،
پہاڑوں کے اوپر بارش اگر تیز ہوئی تو سارا پانی ادھر آ جائے گا، اور اس وقت اس بلا سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کشتی میں انسان سوار ہو جائے۔ تو وہ مذاق اڑاتے تھے، قرآن کہتا ہے، استہزاء کرتے تھے، ہنسی اڑاتے تھے اس کی، حالانکہ وہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ کچھ ہو رہا تھا۔ تو قوم کی ذہنی یا علمی یا ایجادات کے عالم میں کیفیت یہ تھی، لیکن جو جرم ہے ان کا وہ ان کی تمدنی زندگی میں قرآن نے بتایا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اس قوم میں پیشوں کے اعتبار سے طبقاتی تمیز پیدا ہو گئی ہوئی سی بڑی سخت۔ ابھی وہ آیات آپ کے سامنے آتی، تو یہ طبقاتی تمیز جو ہے قرآن کریم نے تو یہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسانی بچہ انسان ہونے کی جہت سے یکساں طور پہ واجب التکریم ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ پھر واجب التکریم یہ ہے جو قوانین خداوندی کی سب سے زیادہ احتیاط برتتا ہے، ان کی سب سے زیادہ اطاعت اور تعمیل کرتا ہے۔ معیار تکریم قرآن کی روح سے تقویٰ ہے، کریکٹر ہے، جوہر ذاتی ہے، صلاحیت ہے، لیکن انسانوں نے جو معیار وضع کیے ان کی روح سے وہ دولت کو وجہ تکریم قرار دیتے تھے، پیشے کو وجہ تکریم قرار دیتے تھے، اور یہ چیز تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب تک چلی آئی ہے ہمارے ہاں۔ پیشے کے اعتبار سے ہمارے ہاں کے خاص طور پہ گاؤں کی زندگی، دیہات کی زندگی میں تو جسے کمی کہتے ہیں، کمی تو وہ ہے جو کام کرنے والا ہے، کمی کو کمین کہتے ہیں، یعنی کمینہ ہے وہ۔ اب بھی وہ ٹریس چلے آ رہے ہیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں یہ بات شروع ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کے اس قوم سے کہا کہ تمہاری یہ روش جو انسانیت کی تمیز طبقات کی روح سے کرتی ہے، جوہر ذاتی کی بنا پہ نہیں کرتی، پیشوں کے اعتبار سے کرتی ہے، دولت کے اعتبار سے کرتی ہے، اس کا نتیجہ تباہی ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ کہا ہے اس نے کہ قال الملأ الذین کفروا، اس دعوت حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت سب سے پہلے قوم کے یہ ملا کا لفظ بڑا ہی معنی خیز اور غور طلب ہے۔ عام معنی تو کیے جاتے ہیں قوم کے سردار، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن مادے کے لحاظ سے بنیادی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جن کے گھروں میں کوٹھیاں دانوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ بڑا جامع لفظ ہے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، ہمارے ہاں جو وہ محاورہ ہے پنجابی کا محاورہ کہ جنہاں دی کوٹھی چ دانے انہاں دے کملے بھی سیانے، اور ہے بھی بات یہی آج تک عزیزان من۔ 5000 سال قبل مسیح کی بات کر رہا ہے قرآن، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا زمانہ بھی اس کی شہادت پیش کر رہا ہے۔ دولت معیار تکریم، اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ جس نبی نے بھی آن کے کسی قوم کو ٹوکا ہے، روکا ہے ان کی غلط روش سے، قوم کا وہ طبقہ کہ جو مترفین کا تھا، خوشحال طبقہ تھا، دولت مند طبقہ تھا، سرمایہ دار طبقہ تھا، اس نے سب سے پہلے ان کی دعوت کی مخالفت کی۔ کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الراء، کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ میری دعوت کے اوپر تم بھی لبیک کہو اور میری جماعت میں شامل ہو جاؤ، تو تم چاہتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ دیں مل کے جو ہماری قوم میں بڑے ہی رذیل پیشے کے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، یہ کنجرے ہیں، یہ سبزی فروش ہیں، یہ چھوٹے دکاندار ہیں، یہ کوئی موچی ہے، یہ کوئی درزی ہے، یہ کوئی حجام ہے، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں آ کر۔ یعنی اس دعوت کے اوپر تنقید نہیں ہو رہی، تنقید اس پہ ہو رہی ہے کہ تم ہمیں ان کے برابر بٹھانا چاہتے ہو،
کہا کہ ہم تو ان میں کوئی وجہ فصیلت نہیں دیکھتے، اور ویسے ہم دیکھتے یہ ہیں بادی الراہ، یہی سرسری رائے ان لوگوں کی ہے، ان میں عقل اور تمیز کہاں ہے؟ عقل اور تمیز تو کلیت تو مناپدائز ہوتی ہیں نا ان کے جنہوں یا کوٹیاں دانے ہوں گے برادرانے سے، عقل و تمیز کسی اور کے ہاں تو ہوتی نہیں نا۔ کہا یہ انہوں نے کہ یہ تو سرسری رائے کے لوگ ہیں، یہ تمہارے ساتھ اگر آ کے مل گئے ہیں تو یہ کیا معیار بن سکتے ہیں تمہاری صداقت کا؟ ہم انہیں نہیں مانتے۔ جواب دیا گیا کہ وما علمی بما کانوا یعملون، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ یہ کیا کاروبار کرتے ہیں، کیا پیشہ کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ کیریکٹر کس کا کتنا ہے، اور میری دعوت کی تو بنیاد ہی اس قسم کی ہے، یہی بنیاد ہے میری دعوت کی۔ انہوں نے کہا کہ یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، میں نے کہا کہ بڑی لمبی چوڑے باتیں تو کر چکا ہے صاحب، ہم باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہی دماغ سرمایہ داری کا، وہی دولت مند کا دماغ جو ہے وہ بول رہا ہے کس طرح سے کہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے یہ ہیں کہ یا تو ان لوگوں کو نکال دو اور پھر ہم تمہارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ تمہارے ساتھ ہیں یہ لوگ تو پھر ہم قطعاً آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ کیا جرم کیا ہے ان لوگوں نے کہ میں ان کو نکال دوں؟ اس جرم کی پاداش میں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، انہیں میں نکال دوں اور تمہیں اپنے ساتھ ملا لوں؟ اگر میں نے ایسا کیا تو میں تو خدا کی رسالت کا جو خریدہ لے کے آیا ہوں میں تو اسے سر انجام نہیں دوں گا صاحب۔ خدا کی اس معصیت سے، خدا کے عذاب سے مجھے کون بچا لے گا؟ تم تو اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ گے۔ قوم نے یہ بات نہ مانی، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے پھر خدا کے ہاں یہ دعا کی کہ یا اللہ میں تھک گیا ان لوگوں سے واز کہتے کہتے، کوئی ایک بات یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ طبقاتی تفاوت نہیں مٹانے کے لیے تیار۔ اس لیے میری دعا یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ ان میں سے کسی کا نام و نشان تک بھی باقی نہ رہے۔ کہا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اگر رہ گئے تو خود بھی یہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں اور تیرے بہت سے بندوں کو یہ غلط راستے کے اوپر ڈال دیں گے، یہ اتنے صاحب اثر لوگ واقع ہیں۔ اور اگلی بات یہ کہ ولا یلد الا فاجرا کفارا، ان سے آگے جو نسل چلے گی وہ بھی تو انہی جیسی کمبخت ہوگی۔ اس واسطے اس قوم کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے، نہ یہ خود رہیں نہ ان جیسی آگے نسل پیدا ہو۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وہ طوفان آیا کہ جس طوفان کے بعد فی الواقعہ نہ یہ قوم باقی رہی اور نہ ان کی آگے نسل چلی۔ وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے صداقت پر ایمان لائے تھے وہی اس بستی میں سے بچے، اور وہی لوگ تھے کہ جس کے بعد آگے اس قوم کا سلسلہ چلا۔ پہلا جرم جو قرآن کریم نے عزیزان من اس داستان کی ابتدا میں، جہاں سے ابتدا کی ہے اس داستان کی، وہاں جو بات کی ہے وہ یہ کہ جس قوم میں طبقاتی امتیاز پیدا ہو جائے، معیار ہو اس کا دولت، کیریکٹر اور جوہر ذاتی نہ ہو، وہ قوم غرق ہو کے رہتی ہے، وہ قوم تباہ ہو کر رہتی ہے۔ باز بخیشتن نگر، کیا یہ خاص ساتھ کے ساتھ کہتے چلا جاؤں کہ پھر پاکستان کی حالت پہ غور کیجئے۔ میں نے جو کہا ہے پاکستان کے متعلق خدائی فیصلہ، تو یہ فیصلے ہیں جو اقوام سابقہ کے قرآن ہمارے سامنے دیتا ہے، اور یہ کہہ کے دیتا ہے کہ یاد رکھو یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، یہ سابقہ قوموں کی داستانیں نہیں ہے، تم نے بھی اگر یہ کچھ کیا تمہارا بھی انجام یہ ہوگا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم ہماری روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اگر ایمان ہے ان کا جو اپنے آپ کو یہاں مسلمان کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہ حقیقت ثابتہ ہے، تو اگلے سانس میں ان کو ماننا پڑے گا
کہ جس روش میں ہم چلے جا رہے ہیں اس روش کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور بات تو ابھی پہلی قوم کی ہے، اور اس سلسلے میں ایک بڑی دلچسپ چیز قرآن نے کہی۔ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو طبقاتی تقسیم ہوتی ہے معاشرے کے اندر، اس دور میں جہاں یہ اوپر سرداروں کا طبقہ اتنا غالب تھا کہ یہ نیچے کا طبقہ جو تھا اس میں ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا سکتے، اس دور میں قرآن کریم یہ بات کہتا ہے کہ یاد رکھو یہ ٹھیک ہے کہ ان کو اتنا دبایا ہوا ہے کہ یہ سر نہیں اٹھا سکتے، وَقَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، لیکن ایسا ہو سکتا ہے، ایسے وقت آ سکتا ہے کہ ان میں سے ایک طبقہ دوسرے کے لیے فتنہ اور آزمائش کا موجب بن جائے۔ اس وقت یہ اوپر کا طبقہ ان کے لیے فساد کا موجب بن رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ نیچے کا طبقہ اٹھے اور ان کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے۔ قرآن کے حقائق عزیزان ایمان آپ دیکھتے ہیں زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ کیسے حرفن صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ بات 5000 سال قبل مسیح میں کوئی اور نہیں کہہ سکتا تھا خدا کے ساتھ، خدا کے سوا، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، یہ جتنے تفاوت ہیں طبقاتی، وہ طبقاتی تفاوت ایک دوسرے کے ساتھ بھر جائے۔ اب تو اوپر کا طبقہ تغلب میں ہے، ہو سکتا ہے کہ نیچے کا طبقہ اٹھے تو وہ بھی تہو بالا کرتے اپنے معاشرے کو، اور یوں بھی معاشرہ غرق ہو جاتا ہے۔ صاحب پہلا جرم لکھتے چلے جائیے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد آتی ہے۔ صاحب اس قوم کے متعلق قرآن کریم نے کہا یہ ہے، یہاں تو یہ قوم تھی کہ جو ابھی کشتی بنانی بھی نہیں جانتی تھی، اور یہ دوسری قوم جو قرآن نے یہ کہا ہے زادکم فی الخلق بسطۃ، بڑی تن و من توانہ قوم تھی، بڑی قوتوں کی مالک قوم تھی، اور اس کے ساتھ کہا ہے جعلنا لہم سمعا وابصارا وافئدہ، یہ جاہل قوم نہیں تھی، غیر متمدن قوم نہیں تھی، وحشی قوم نہیں تھی، یہ عقل و بصیرت رکھتی تھی، سمع اور بصر رکھتی تھی، سوچنے کی قوت رکھتی تھی، دیکھنے بھالنے کی قوت رکھتی تھی، ان کے پاس کنسیپچول نالج بھی تھا، افیدہ کنسیپچول نالج ہوتا ہے، ان کے پاس پرسیپچول نالج بھی تھا، سمع اور بصر پرسیپچول نالج ہوتا ہے۔ وہ قوم اس سطح کی تھی، تو وہ نظر آتا ہے کہ جو آج کی مغرب کی اقوام ہے یہ قریباً اس سطح کی اوپر یہ قوم تھی۔ چنانچہ قرآن نے بتایا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کانوا مستبصرین، وہ سب کچھ دیکھتے بھالتے تھے، اندھے نہیں تھے۔ یتخذون مصانع لعلکم تخلدون، وہ بڑے بڑے محلات بناتے تھے، بڑے بڑے قلعے بناتے تھے، پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر کیا بات کہہ گیا ہے اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کہا ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہے، دولت کا استعمال تم یوں کرتے ہو کہ بڑی بڑی اونچی چوٹیوں پہ ایسی یادگاریں بناتے ہو کہ جو کسی فائدہ کے کام میں نہیں آ جاتی، محض تمہاری برتری اور تفوق کی نشانی بن کر آ جاتی ہیں۔ وہ قوم کوئی اسپتال نہیں بناتی تھی، کوئی ٹیکنیکل کالج نہیں بناتی تھی، 10 لاکھ روپے سے ایک مینار کھڑا کر دیتی تھی۔ کہتا ہے یادگاریں قائم کرتے ہو، یادگار قائم کرو تو وہ قائم کرو ما ينفع الناس، جو نئے انسانی کے لیے منفعت کا باعث ہو، نہ کہ تمہارے جذبہ تفاخر اور تکبر اور نخوت کی تسکین کا سامان دام پہنچائے۔ تم بڑے فخر سے کہہ سکو کہ یہ دیکھو ہماری لاٹ کتنی اونچی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس لاٹ کا کسی انسان کو فائدہ کچھ نہیں، اس کا سایہ تک بھی نہیں ہے، اس پہ دولت جو اس طرح سے تم صرف کرتے ہو، اسراف ہے یہ دولت کا، یہ بھی جرم ہے خدا کے میزان کے اندر۔ اور کیفیت اس کی یہ بتائی اس قوم کی اذا بطشتم جبارین، تم جو غریب کا گلا گھونٹتے ہو تو اس زور سے شدت سے گلا گھونٹتے ہو کہ اس کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتے ہو۔ صاحب جبر کہتے ہی اس طرح سے ہڈیاں توڑ دینے کو ہے۔ صاحب کہتا تمہاری یہ کیفیت، ان کی حکمرانوں کے متعلق کہا جبار عنید، بڑے جابر واقع ہوئے تھے،
بڑے سخت گیر واقع ہوئے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم خدا کی زمین میں کیوں سرکشی مچاتے ہو، قالوا ما نشد منا قوۃ، انہوں کہتے تھے جواب میں کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور، آؤ اس سے کہو ہمارے مقابلے میں، تم کون ہو یہ ہم سے کہنے والے۔ قوت کا نشہ عزیزان من، تکبر کا یہ عالم تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، ان سے وہی بات کہی تو وہی جواب میں قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ، انہوں نے آ کے کہا تھا کہ تمہارا یہ جو کاروبار، یہ جو تمہاری روش ہے، اس سے بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اس نے کہا مت ماری ہوئی ہے تمہاری، ہماری اس روش نے تو ہمیں اتنا مرفع الحال کر دیا ہے، خون کی طرح روپیہ برس رہا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ تباہی آ جائے گی، بربادی آ جائے گی، کیوں تمہاری مت ماری گئی؟ پاگل ہو گئے ہو، آمک ہو گئے ہو۔ یہی کہتے ہیں عزیزان من ایسے وقت قوت کے نشے میں جب مدہوش ہوتا ہے انسان، تو وہ باتیں جو عام آدمی بھی دیکھتا ہے وہ بھی اسے نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، میں پاگل نہیں ہو گیا، قوت کے نشے نے تمہیں ہی مدہوش کر رکھا ہے کہ ایسی کھلی ہوئی بات بھی تمہیں نظر نہیں آتی۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ جو منزل آ جاتی ہے کسی قوم میں، سمجھ لیجئے کہ تباہی قریب سامنے آ گئی، کہ اس کے غلط کام اس کو حسین بن کے دکھائی دینے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک تو وہ ہے کہ غلط کام کرتا ہے، کم از کم احساس تو اس بات کا ہو کہ غلط کر رہا ہوں، پھر تو اس کی اصلاح کی کوئی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس کو برائیاں نیکیاں بن کے دکھائی دیں، غلط کام صحیح کام بن کے دکھائی دے، مزین ہو کے دکھائی دے، دلکش ہو، جاذب ہو جائے وہ اس کی نگاہوں کے اندر، کہا کہ وہ قوم پھر کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتی، ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ کہا کہ جب پھر قانون مکافات کی روح سے ان کی تباہی کا وقت آیا، پہلے کہا تھا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، آنکھیں بھی تھیں، کان بھی تھے، قلب بھی رکھتے تھے، لیکن جب وہ تباہی کا وقت آیا، سنیے عزیزان من، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جب انہوں نے خدا کے قانون مکافات عمل سے انکار کیا، اس کی تکذیب کی، نخوت برتی، اعراض برتا، تو ان کی عقل و فکر، آنکھیں، کان، گوش، ہوش اور قلب کسی کام نہ آیا، اور انہیں خدا کی تباہی سے وہ بچا نہ سکا۔ وہی چیز جو اقبال نے کہی ہے کہ تدبر کی خصوص سازی سے قائم رہ نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہو۔ یہ تمدن کی خصوص سازیاں ہیں جو ان کے اعمال مزین بن کے دکھائی دیتے ہیں ان کو۔ یوں کا قرآن کہتا ہے کہ ان کی عقل و ہوش، تدبیریں، صنعت کاریاں، یہ بہت کار فرمائیاں، یہ ہنر مندیاں کسی کام میں پھر نہ آئی صاحب جب تباہی ان کی آتی ہے۔ کہا کہ یہ وہ قوم ہے، قوم کو عرب کی قوم سے یہ کہا کہ جن کے مساکن میں تم دن رات چلتے پھرتے رہتے ہو، دیکھو ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات پہ لکھی ہوئی ان کی داستانیں تم پڑھو، ان بستیوں میں ان کے بعد پھر کوئی بسا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلی قوم ہمارے سامنے آتی ہے، قوم سمود۔ قدیم زمانے میں حجاز سے جو شاہراہ شام کو جاتی تھی، اس پر ایک نامور قوم آباد تھی جو تاریخ میں سمود کے نام سے متعارف ہے۔ زمانہ ان کا قریب 2500 سال قبل مسیح سے کوئی 1500 سال کا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ان میں ان کی اکانومی ایگریکلچر تھی، زراعت پیشہ لوگ تھے، زرعی پیداوار ان کے ہاں بڑی ہوتی تھی، اور زرعی پیداوار میں بھی چراگاہیں بہت سی تھیں، وہ مویشی پالتے تھے، بہت بڑے بڑے ریور ان کے ہاں ہوتے تھے، اور اس کے لیے پانی کے چشمے اور چراگاہیں یہ عام فطرت کی طرف سے انہیں ملی ہوئی تھی۔ لیکن ان کی کیفیت کیا تھی کہ ان کا طاقتور طبقہ، اوپر کا ملائے قوم، سرداران قوم، بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے جاگیردار، فیوڈل لارڈ جو تھے،
وہ ان چراگاہوں کے اوپر لکیریں ڈال کے ان کو اپنی ذاتی ملکیت میں لے لیتے تھے، اور غریبوں کے مویشی اور ان کی بھیڑیں اور بکریاں وہاں چر نہیں سکتی۔ جرم گنتے چلے جائیے عزیزان مان، انہوں نے یہ کیفیت پیدا کر رکھی ہوئی تھی۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه۔ یہ سرداران قوم ان چھوٹے لوگوں کو، یاد رکھیے یہ انبیاء کرام جو آتے تھے تو قوم کے جو اس قوم کے معیار کے مطابق بھی جو اعلیٰ خاندان ہوتا تھا یہ عام طور پر اعلیٰ خاندان کو بلانگ کرتے تھے، تاکہ جب یہ غریبوں کی مدد کے لیے اٹھیں تو یہ بات نہ ہو کہ چونکہ خود غریب واقع ہوا ہے اس واسطے ہمارے خلاف مخالفت کرتا ہے اور ان کی طرفداری کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ اونچے طبقے کو بلانگ کرتے تھے اور ہمیشہ نیچے والا طبقہ جو ہوتا تھا اس کو اوپر اٹھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان پہ تو کچھ بس نہ چلے تو وہ جو غریب لوگ ان کے ساتھ ہو لیے تھے ان سے یہ کہا کہ کیا تم واقعی سچ مچ یہ سمجھتے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم اس کی جو بات سنتے ہو اس کا جواب دو، ہم سے یہ کیوں پوچھتے ہو؟ دو باتیں ظاہر ہو گئیں، مخالفت جہاں ہوتی ہے وہ جو اوپر کا طبقہ ہے اس کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے، حمایت میں یا موافقت میں لبیک کہتا ہوا جو بڑھتا ہے تو ہمیشہ نیچے کا طبقہ لبیک کہتا ہوا بڑھتا ہے۔ یہی ایک کشمکش ہے جو چلی آ رہی ہے پہلے دن سے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف جو آئے وہ خود بھی اونچے طبقے کو بلا خاندانی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے۔ قوم کی حالت جب انہوں نے دیکھی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قوم کی اصلاح کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ قوم جس کی حالت یہ ہے کہ سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، سینہ تمام داغ داغ کمبا کجا کجانے ہم، یہ ان کی اصلاح کیسے ہو سکے گی؟ یہاں تو آگے کا آگا بگڑا ہوا ہے۔ سنیے عزیزان من قرآن کیا کہتا ہے، ایسی عجیب چیز کہہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ برائیاں تو عام ہو رہی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اصل یہ ہے کہ اوپر کیپٹل سٹی کے اندر ان کے 10-9 جو گادری بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑے بدماش وہ ہیں، یاد رکھو، ان کا انتظام کر لو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ چیچک کا علاج ہر چھالے کے اوپر مرہم رکھنا نہیں ہوتا، وہ اندر کچھ جراثیم ہوتے ہیں، ان جراثیم کو اگر تلف کر دیا جائے تو ایک ایک چھالا خود بخود ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا مسلح کو یہ دیکھ کے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو، ساری کی ساری قوم جرائم پیشہ ہو رہی ہے، معاشرے کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، میں ان کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا کہ بات نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ فساد کی جڑ جو ہے وہ صرف چند لوگ گنے چنے ہوتے ہیں، ان کا کسی طرح سے اگر تم علاج کر لو تو قوم کا علاج خود بخود ہو جائے گا۔ وہاں کہا ہے 9 ہیں سارے، وہاں جا کے ان کا انتظام کرو تو پھر دیکھو کس طرح سے انتظام ہو جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے آن کے کہا کہ تم بتاؤ کہ یہ جو تم نے زمین کو اپنی ذاتی ملکیت میں لے رکھا ہے تو اس کی تمہارے پاس سند کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہمارے پاس چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلی آنا کسی چیز کا تو سند نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے شروع میں کوئی چوری کا مال ہتھیایا ہے تو وہ اگر منتقل ہوتا ہے 10 ہاتھوں میں تو سارے کے سارے مجرم ہوتے ہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ اس کی سند کیا ہے کہ تم ذاتی ملکیت میں ان چیزوں کو لیے ہوئے ہو؟ زوراور کا جو جواب ہوتا ہے اس نے کہا جاؤ جاؤ باتیں کرتے ہو، ہیں ہماری زمین اور ہم نہیں ان کو آنے دیں گے۔ لیکن نظر آتا ہے کہ وہ اتنے میں اتنی قوت اپنے ساتھ ملا چکے تھے۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا کانٹا نکالو، اس کو قتل کرو، سارے مل کے قتل کرو، اور پھر اس کے بعد کہہ دیں گے کہ صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں کون یہ کر گیا۔ لیکن اس کے لیے بھی وہ لوگ تیار نہ ہوئے،
معلوم ہوتا ہے کہ ان کی انبیاء کرام علیہ السلام کی پوزیشن بڑی اونچی ہوتی تھی اپنے معاشرے کے اندر. انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی غلط ہے، تو کہا کہ پھر اس کے ساتھ مصالحت کرو. ان سے کہا کہ ہم مصالحت کرتے ہیں. انہوں نے کہا بسم اللہ، مصالحت تو بات ہی بڑی سیدھی سی ہے. مصالحت یہ ہے کہ یہ خدا کی زمین ہے، یہ مویشی ہیں، یہ بھی خدا کی مخلوق ہے. خدا کی زمین اس کی بنائی ہوئی مخلوق کے لیے کھلا چھوڑ دو. اس کو حق حاصل ہے کہ اس کے اوپر لکیریں مار کے ان کو ذاتی ملکیت میں لے لے. نظر آتا ہے کہ وہ بہت دبے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ زبانی تیاری کی بات نہیں ہے، اس کا تو عملاً ثبوت دینا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری کیفیت یہ ہے کہ یہ تم کہتے ہو کہ یہ بھیڑ میری، یہ بھیڑ نتھو جڑاؤ دی، یہ اونٹنی میری، یہ اونٹنی فلانے دی. وہ معاشرے میں جو کمین درجہ کا، انہوں نے کہا کہ یہ اونٹنیاں جو ہیں بھئی ان کا تو کوئی جرم نہیں ہے کہ یہ نتھو کی ہے تو اس لیے یہ نہ چوگے، اور یہ فتح خاں کی ہے تو یہ آ کے چولے. اس واسطے اس کا عملی ثبوت یہ ہے. عزیزان ایمان، بات ہو رہی ہے 5-6 ہزار سال پہلے کی. غور فرمائیے کہ کس طرح آج بھی وہ منطبق ہوتی ہے. کتنا بڑا اصول ہے جو دیا ہے خدا کے اس نبی نے. کہا کہ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیا. یہ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کی نشانی کہ تم اس پہ قائم رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو، عملاً نشانی یہ ہے کہ یہ ایک اونٹنی ہے. اس اونٹنی کو یہ نہ کہو کہ یہ میری ہے، تیری ہے، زید کی ہے، عمر کی ہے، عالم لوہار کی ہے، فلاں فتح خاں کی ہے. یہ تم نسبتیں کیوں کرتے ہو اونٹنی کی؟ کیا ہے یہ ناقۃ اللہ؟ اس کو کہو اللہ کی اونٹنی ہے. صاحب قرآن کریم میں جس جس چیز کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے نا، ساری کائنات اللہ کی گھر ہے. کیا بات ہے اس کعبہ کی؟ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتا. کعبہ تو ایک طرف رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکہ کے مکان کو کرائے پہ دینا ناجائز ہے. کہا کہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی ہوں، نہ میری نہ تمہاری. سارا فساد تو عزیزان ایمان یہ میری اور تیری کا پیدا کیا ہوا. جس جنت کی نشاندہی قرآن نے سب سے پہلے قصہ آدم میں کی تھی، اس جنت کی خصوصیت یہ بتائی تھی نا کہ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کہ اس میں سے کھاؤ پیو، پیٹ بھر کے کھاؤ. اگلی چیز ہے سو شیطنا، جہاں سے جی چاہے کھاؤ. جب میری اور تیری ہو جاتی ہے تو پھر جہاں سے جی چاہے کھاؤ والی بات تو نہیں ہوتی. پھر جنت وہ ہے کہ جہاں کسی کو بھوک لگے وہیں سے اس کو کھانے کو مل جائے. کوئی نہ کہے کہ یہ میری ہے میں کیوں کھاتے ہو. کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. اگلی بات سنیے، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ. ناقۃ اللہ کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے پی. اللہ کی اونٹنی اللہ کی زمین میں کھائے پیے، بات ہی کون سی جھگڑے کی ہے. کتنا صاف معاملہ ہے عزیزان ایمان. دستخط تو کر دیے ہوں گے معاہدے پہ، لیکن اس کے بعد کون ان معاہدوں کے اوپر پورا رہتا ہے؟ ایسا انہوں نے آگے کہا کہ وہ صاحب کون سی بات ہے، یہ ان کی اونٹنیاں بھی اب ہماری اونٹنیوں کے برابر ہو گئی. اللہ، ان کی اونٹنی بھی ہماری اونٹنی کے برابر ہو گئی. ٹھیک ہے صاحب، وہ آئی اونٹنی، وہ اپنے معاہدے پہ قائم نہیں رہے. وہ آئی اونٹنی اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد یہ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ معاہدے کے اوپر قائم نہیں ہے. اور جب وہ معاہدے پہ قائم نہ رہے تو اس کے بعد ہوا کیا عزیزان ایمان؟ بات زمین کی تھی نا. قرآن کی تشبیہ ملاحظہ ہو کہ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، ان کے پروردگار نے ان کے اوپر روڈ رولر پھیر دیا، فَسَوَّاهَا، بالکل ہموار کر کے رکھ دیا. اللہ اکبر. اونچ نیچ تھی نا. کیسی حسین تشبیہیں ہوتی ہیں قرآن کی. اونچ نیچ تھی نا، زمین کی بات ہو رہی تھی نا.
روڈ رولر پھیر دیا، فصلہ برابر کر کے ہموار کر کے رکھ دیا۔ ہمواری تو ہم کرنا چاہتے، وہ ہموار نہیں کرنے دینا چاہتے تھے نا۔ اور اس کے بعد یہ کہا اس عرب قوم سے جس کی طرف قرآن بھیجا تھا، قتل کا وجوہہم خاویۃ بما ظلموا، یہ ہے ان کے مساکن جن میں تم دن رات کرتے ہو، خالی ویران پڑے ہوئے۔ ظلم ہم نے نہیں کیا، بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یہ جو ہم نے واقعات بیان کیے ہیں اس کے اندر اس قوم کے لیے جو علم و بصیرت سے کام لے گی، حقیقت تک پہنچنے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ عزیزان ایمان، یہ دوسری چیز ہمارے سامنے، تیسری آ گئی بات۔ کون کیا جرم ہے؟ پہلا جرم ہم نے دیکھا تھا طبقاتی تقسیم کے، جس میں پیشے کے اعتبار سے قوم میں افراد کو نیچ سمجھا جاتا ہے، تباہ ہو جاتی ہے وہ قوم۔ دوسرا جرم اس چیز کا ہے کہ جب قوم مجرمین کی قوم، جس کو کہا ہے قوم عاد کو جو قرآن نے کہا ہے، یہ بات میں وہاں کہنا سہون بھول گیا، عربی زبان میں جرم کہتے ہیں دوسرے کے درخت کے پھل کو کاٹ کے اپنے گھر لے آنا، اور دوسرے کی بھیڑ کو مون کے اس کی اون اپنے ہاں لے آنا کہ وہ تو ٹھٹھرتی پھرے اور اس کی اون سے تمہارے کتوں کا لباس۔ اسے قوم مجرمین کہا جاتا ہے۔ جب بار قوم بڑی سختی سے گلا گھونٹنے والی کمزوروں کا دوسرے کے پھلوں کو کاٹ کے گھر میں لے آنے والی، دانا ہی می کارد آ حاصل برد، امت ہے بر امت ہے دیگر سے رد۔ اقبال کہتا ہے کہ آج کا تو معاشرہ یہ ہے، قوموں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ بوتا کوئی ہے کاٹتا کوئی ہے، کسی کو تو جرم کہتے ہیں۔ اور یہ تیسری چیز آ گئی کہ خدا کی زمین کے اوپر لکیریں مار کے اس کو میری اور تیری کے اندر تقسیم کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اور اس جرم کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح ہمواریاں کرتا ہے کہ ایسی ناہمواریوں کے اوپر روڈ رولر پھیر دیا کرتا ہے اور ساری قوم تباہ ہو جایا کرتی ہے۔ اور آگے ہم بڑھتے ہیں تو قوم مدین ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ قوم مدین جو ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا۔ یہ قوم حجاز کے شمال میں شام سے متصل علاقے میں سکونت پذیر تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ قریباً 1600 قبل مسیح اس کا زمانہ قیاس کیا جاتا ہے، آج سے پھر بھی قریباً 3500 سال۔ دیکھیے کتنے عرصے کی باتیں آج کی زندہ شہادتیں یہ معلوم ہو رہی ہیں۔ وہ قوم تھی جہاں ایگریکلچر اکانومی تھی، زرعی پیداوار کے اوپر دار و مدار تھا۔ یہ قوم مدین یا قوم شعیب ہے، تجارت کے اوپر جن کا دار و مدار ہے۔ یہ تاجر پیشہ قوم، اس تاجر پیشہ قوم کی کیفیت کہا ان سے ولا تنقصوا المکیال والمیزان، مات تول کو پورا رکھو۔ یہی نہیں ہے کہ وہ تکڑی جو ہے اس کا ترازو صحیح رکھو اور بات ٹھیک رکھو، یہ تو ایک تشبیہی چیز ہے۔ لین دین کے معاملے میں زیادہ آپ کہیں گے، جب بھی آپ یہ چیز کہیں گے کہ یہ جو چیز دوسرے سے لیتے ہو اور دوسرے کو دیتے ہو، اس میں ہمیشہ انصاف اور عدل اور قانون کو ملحوظ رکھو، تو کہا یہی جائے گا کہ بات کو اور تول میزان کو صحیح رکھو۔ اور آگے ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، جو چیز دوسرے کو دو، وہ چیز جو اس سے لیتے ہو اس کے برابر کی چیز اس کو دو، نہ ملاوٹ کرو نہ کم دو اس کو۔ اور وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور یہ نہ کرو کہ بارڈرز کے اوپر جا کے بیٹھ جاؤ اور سمگل کرتے رہو اس طرح سے اموال کو۔ وَلَا تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، یاد رکھو کہ تم ان لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے سے خود بھی نہیں چلتے، صحیح راستے پہ جو صحیح راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کو چلنے نہیں دیتے۔ غلط معاشرے کے اندر کوئی شخص فرد اگر دیانت دار بننا چاہتا ہے، عزیزان ایمان، یہ بددیانت لوگ جو ہیں ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ اس کو دیانت داری میں زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ کہا خود بھی نہیں چلتے اور چلنے والوں کو بھی روکتے ہو اس طرح سے۔
ہاں، یہاں ایک بڑی دلچسپ بات آتی ہے۔ سیکولر حکومت اسے کہتی ہیں جس میں اصل میں تو ہمارے دور کی یہ اصطلاح ہے، بات بڑی پرانی ہے روح کے اعتبار سے۔ ان کے یہاں کہتے یہ ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تمہارے اعتقادات رسومات مذہبی یہ اس پہ ہم تعرض نہیں کرتے، ہمیں اجازت ہے یہ پوری کر لیا کرو، لیکن یہ جو ہمارے ہاں کے تمدنی معاملات ہیں، سیاست ہے، حکومت کے معاملات ہیں، ان میں تم دخل نہیں دے سکتے ہو۔ بات کچھ ایسی نظر آتی ہے، بڑے دلچسپ پیرائے میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت شعیب نے ہم سے یہ کہا ہوگا کہ بھائی دیکھو تم اپنے طریقے کے اوپر یہ بھکتی، خدا کی ایشور کی بندگی یا اپنے دیوتاؤں کی پوجا یہ کچھ کرتے ہو، میں ان کو نہیں مانتا، میں خدا کو مانتا ہوں، میں اس خدا کی عبادت کروں گا۔ انہوں نے بھی کہہ دیا ہوگا کہ کوئی بات نہیں، نماز ہی تو پڑھنی ہے جی، ہاں گزرا کی ہے، انہوں نے پڑھ لیا تھا۔ اب آگے قرآن ایک بات کہتا ہے، وہاں سے معلوم ہوگا عزیزان من کے صلاۃ کے معنی کیا ہیں قرآن کی روح سے۔ انداز قرآن کا عجیب ہے، وہ مسلسل ساری کہانی بیان نہیں کرتا، اس کا انداز ہوتا ہے سجسٹیونیس جسے کہتے ہیں، ایمائیت جسے کہتے ہیں، بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ درمیان کی کڑیاں چھوڑتا چلا جائے اور انسان کی عقل و فکر کے اوپر وہ چھوڑے کہ وہ کڑیاں خود ملائے، چھوڑے اس طرح سے کہ وہ آسانی سے ملتی چلی جائیں۔ بڑا انداز خوبصورت ہوتا ہے، یہ قرآن کا انداز یہ ہے۔ بات پوری قرآن نے یوں نے خود بتائی، اس قوم کی طرف سے یہ کہا کہ یا شعیب اصلاتوں کا تامروں کا ان نفعنا فی اموالنا نہ نشاؤ ہے۔ ہم نے تو کہا تھا کہ تم کچھ نماز پڑھنے کی بات کرتے ہو، ہم نے کہا تھا کہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، پڑھ لیا کرو، لیکن یہ تمہاری صلاحت عجیب قسم کی ہے کہ وہ ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنا مال بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکیں۔ صلاحت یہ ہوتی ہے عزیزان من، اس کا دائرہ مسجد کی چار دیواری تک نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں تعجب سے کہ یہ کس قسم کی صلاحت ہے؟ کہا ہوگا جواب میں کہ وہ تمہاری صلاحت مذہب کی نماز ہے، میری صلاحت دین کی صلاحت ہے۔ دین کی صلاحت کا دائرہ زندگی کے پورے کی پورے ہر سانس کے اوپر ہوتا ہے، اس کے ہر گوشے پہ وہ محیط ہوتا ہے۔ یہ صرف پرستش نہیں ہے، پوجا پاٹ نہیں ہے، یہ نظام زندگی ہے، نظام حیات ہے، حیات کے ہر گوشے کے اوپر محیط ہے۔ صلاحت کے تو معنی یا قوانین خداوندی کے پیچھے چلتے چلے جانا۔ انہوں نے تعجب سے یہ کہا، حضرت شعیب نے یہ کہا کہ یاد رکھو وہ جسے تم پرستش کہتے ہو، جب ہم اس کو عبودیت یا عبادت کہیں گے تو اس کے معنی ہوں گے کہ زندگی کے ہر معاملے میں خدا کے قوانین کی اطاعت کی جائے، اور تمہارے اس معاملے کے اندر اطاعت کی صورت یہی ہے کہ تم اپنی اکانومی کو، اپنی معاشی نظام کو خدا کے قوانین کے تابع لے آؤ۔ یہ مت کرو کہ جب لو تو زیادہ لو، جب دو تو تھوڑا دو، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں وہی قال الملأ الذین آگے مخالفت کرنے کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کہ شعیب اب تک تو ہم برداشت کرتے رہے تمہاری یہ باتیں، اگر اس کے بعد بھی تم باز نہ آئے تو یاد رکھو لولا رحتک لنرجمنک، اگر ایسی بات تم باز نہ آئے تو ہم سنسار کر دیں گے تمہیں، گاؤں سے نکال دیں گے تمہیں، ڈھاڈے ہم دینے جناب، نکڑ دیں گے جناب۔ کس جرم کی پاداش میں؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ تقریر ترازو ٹھیک رکھے جا رہا ٹھیک؟ اور جب یہ چیز بڑھتی گئی عزیزان من تو اس کے بعد پھر قرآن نے یہ کہا ہے اس قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور بعد میں اس کی صرف داستانیں باقی رہ گئی۔ یہ تو ان کی تجارتی زندگی کا ہے۔ مدین کے پیاؤں کا ایک قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں بھی آتا ہے
لگتے ہاتھوں وہ بھی سن لیجئے، معلوم ہو جائے کہ جو ان میں سے مویشی پالنے والے تھے ان کی کیفیت کیا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کے جب گئے ہیں، تھکے ہارے ماندے، مدین کی ایک بستی کے باہر درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے، چشمہ پاس تھا، چشمے پہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے آتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ گڈریے آتے ہیں، اپنے اپنے مویشی آگے دیے جاتے ہیں، دو لڑکیاں ہیں، ان کی بھیڑیں پیاس کے مارے تڑپ رہی ہیں، وہ آگے زور سے بڑھتی ہیں اور یہ ان کو زور سے پیچھے دھکیل کے کھینچ لیتی ہیں۔ ان سے نہ رہا گیا، اٹھ کے پوچھا کہ بچیوں یہ کیا ہے، تمہاری بھیڑیں اس قدر پیاسی ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں، تم انہیں روکتی کیوں ہو؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی تکڑا آدمی ہے نہیں، ایک بوڑھا باپ ہے، ہم دو لڑکیاں ہیں، ہم غریبوں کی حالت یہ ہے کہ ان بڑے بڑوں کی بھیڑیں جب تک پانی نہ پی جائیں گی ہماری بھیڑیں جو ہیں وہاں نہیں جا سکتی، ہم انہیں روک رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ مصر کی زمین سے بھاگا تھا کہ وہاں ظلم اور استبداد تھا، لیکن یہاں تو باہر زمینے کے رستے میں آسمان پیداست، یہاں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اٹھے، بڑے تن من توانا تھے، گئے، خود وہ ڈول نکالا، ان ضعیف کمزور بچیوں ایک بوڑھے مرد کی بھیڑوں کو خود پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد آ کے سستا کے بیٹھ گئے۔ اگلی بات تو قصہ موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ یہاں مدین کے پیاؤں کی بات ہو رہی تھی کہ ان پیاؤں کے اوپر وہ جو چشمے ہوتے تھے وہاں بھی یہ کیفیت تھی کہ جب تک ان بڑے بڑے زمینداروں کی بھیڑیں پانی نہ پی جائیں تو غریب کی بھیڑ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، وہ ان کو روک رہی تھی۔ اور آگے ہم بڑھتے ہیں تو قوم لوط ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس قوم کے جرم کی تصریح بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود یہ لفظ جو ہے اس کے بعد آپ اپنے معنی دیتا ہے۔ لواطت تو آپ سمجھتے ہیں یہی سے تو آیا ہے۔ ان کی بستی سوڈوم تھی، جسے انگریزی میں وہ سدوم جسے سوڈوم کہتے ہیں، اور سوڈوم سے جو سوڈومی آیا ہے یہ آج تک انہی کی نسبت سے چلا آ رہا ہے۔ جنسی بدنہادی کی یہ انتہا ہوتی ہے عزیزان مان۔ قرآن کریم نے عصمت کو، چیسٹیٹی کو بڑی اہمیت دی ہے، اس لیے کہ حیوان اور انسان کے اندر مابہر امتیاز یہ چیز ہے ایک جسے آپ عصمت کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے قصے اقوام کے بیان کیے ہیں، لیکن دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں اس نے افراد کا قصہ بیان کیا ہے، فرد کا قصہ بیان کیا ہے، اس کا کریکٹر بیان کیا ہے۔ ایک قصہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے اور ان کے متعلق بھی بار بار کہتا ہے کہ وہ محترمہ خاتون کے جسے ہم نے منتخب کیا، اصطفیٰ کیا نساء العالمین کے اوپر، کیا اس کی خوبی تھی؟ اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی۔ قرآن کی روح سے عصمت کی حفاظت کی یہ کیفیت یہاں قصہ ایک عورت کے بیان کیا، دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور اس قصے میں بھی تو یہی بات بیان کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مقام بلند اس لیے تھا کہ انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی۔ اور یہ قوم ہمارے سامنے آتی ہے کہ جن کے ہاں عصمت کی کیفیت تو ایک طرف رہی، پرورشن جو ہے سیکس کی اس کی انتہا تک یہ قوم پہنچ چکی ہوئی تھی۔ ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے بھی ان سے جب یہ کہا تو دیکھیے بدنہاد جو قوم ہوتی ہے اس میں تہذیب و تمدن یا تمیز کی بھی کوئی بات نہیں رہتی۔ کہا یہ بڑے بڑے جو سردار تھے ان سے انہوں نے یہ کہا کہ اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہا کہ نکال باہر کرو ان کو بستی سے، بڑے پاکیزہ سیرت لوگ آ گئے، بڑے معتبر بنے پھرتے ہیں، ہمیں ان لوگ باتوں سے روک رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے عزیزان من،
آج یہ بات نہیں، اس سے ذرا پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیا کوئی قوم کی قوم اس قسم کے گھناؤنے جرم کی مرتکب ہو سکتی ہے؟ کیا پرورشن انڈیویجول ہو سکتی ہے؟ کہیں اکا دکا فرد اس پستی کے درجے پہ پہنچ سکتا ہے؟ قوم کی قوم؟ لیکن عزیزان من، تاریخ تو شاید اپنے آپ کو دہراتی۔ آپ کے سامنے برطانیہ کی قوم موجود ہے، آہستہ آہستہ انہوں نے جو ڈھیل دینی شروع کی ہے اس سیکس کی ریگولیشن کے اندر، ضابطے کے اندر جنسیات کے، آہستہ آہستہ جو آگے چلے، آپ کو معلوم ہے کہ اس قوم نے پچھلے سال یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ یہ جو صحبت ہم جنسی ہے یہ قانون جائز ہے۔ صاحب انا للہ، یہی حالت تھی قوم لوط کی۔ وہ ہمیں عہد جاہلیت نظر آتی ہے، یہ تہذیب و تمدن کی ایک دنیا کے اندر قوم بستی ہے۔ قرآن نے جو اہمیت دی تھی عصمت کی، اس کی شہادت بھی قرآن سے نہ پوچھیے، قرآن جاننے والوں سے بھی نہ پوچھیے، خود یورپ کے جو مفکرین اور ریسرچ اسکالر ہیں ان سے پوچھیے عصمت کی عصمت کا تعلق قوموں کی تہذیب و تمدن سے کتنا گہرا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک ڈاکٹر جے ڈی انون، اس نے کتاب لکھی ہے سیکس اینڈ کلچر۔ اس شخص نے دنیا کے 80 غیر مہذب قدیم قبائل کا مطالعہ کیا اور 16 مہذب قوموں کا مطالعہ کیا سیکس کے نقطۂ نگاہ سے، اور اس کے بعد اپنے اس مطالعہ اور ریسرچ کے محصول کو اپنی اس کتاب کے اندر منضبط کیا ہے۔ بڑی ہی عمدہ اور اہم کتاب ہے۔ وہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، اس نے ایک عمر اس نے صرف کر دی ہے ان چیزوں کے اوپر، اور اس کے بعد اس نے جو محصول لکھا ہے میں اس کی چند سطریں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ کہنے کے لیے کہ جنسی ضابطے کا تعلق قوموں کی تہذیب اور تمدن سے کس قدر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی قوم کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ کسی وقت اس کی تمدنی سطح بلند ہو گئی تھی یا نیچے گر گئی تھی، تو تحقیق سے معلوم ہوگا کہ اس قوم نے اپنے جنسی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلی کی تھی، جس کا نتیجہ اس کی تمدنی سطح کی بلندی یا پستی تھا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ جنسی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلی کے اثرات 3 پشتوں کے بعد یعنی قریباً 100 سال میں نمودار ہونے شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد قوم میں ایسا انحطاط آتا ہے کہ کسی قسم کی تدبیریں جو ہیں وہ اس انحطاط کو روک نہیں سکتی۔ اس لیے اس نے یورپ کو آگاہ کیا تھا کہ اگر تم نے اپنے سیکس کی ریگولیشن میں احتیاط نہ برتی، اس جرم کے ہاتھوں تمہاری قوم تباہ ہو جائے گی۔ اور قرآن نے کہا کہ قوم لوط اس طرح سے تباہ ہو گئی۔ اگلا جرم قوم کا ہمارے سامنے آیا، جنسی بدنہادی، جنس کے معاملے میں بے راہ روی، سیکس کے معاملے کے اندر یہ سرکشی۔ گنتے چلے جائیے عزیزان مان، طبقاتی تقسیم تفریق، مستبد قسم کے حاکم، جبار قسم کے، دوسروں کے پھلوں کو کاٹ کے گھر لے جانے والے، خدا کی دی ہوئی زمین کے اوپر لکیریں مارنے والے، غریبوں کے مواشیوں کو روکنے والے کہ اللہ کا دیا ہوا پانی وہ نہ پیے، ہمارے مواشی آگے جا کے پیئیں، اور سیکس کے معاملے میں بے راہ روی اختیار کرنے والے۔ چلی آ رہی ہے قوموں کی داستان۔ ارے دن یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی، اور پھر ہمارے سامنے قوم فرعون آ جاتی ہے۔ فرعون کے متعلق تو قرآن کریم نے جو جرائم کرائے ہیں، 3 جرم تو نمایاں طور پہ انہیں کرائے ہیں۔ پہلی چیز اس نے کہا کہ اس کی کیفیت یہ تھی، اس کی سیاست کی، جعل اہلھا شیعا یستضعف طائفۃ منھم، وہ کمبخت قوم کو پارٹیوں میں تقسیم کر دیتا تھا
اور پھر کرتا یہ تھا کہ کبھی ایک پارٹی کو چڑھا دیتا تھا، دوسرے کو نیچے اتارتا تھا، کبھی اس کو ابھار دیتا تھا، اس کو یوں کرتا تھا. یہ اس کی سیاست فرعونی تھی جس کی بنا کے اوپر وہ اتنا بڑا بادشاہ فرعون بن رہا تھا. قوم میں پارٹیاں پیدا کرتا تھا اور سیاست کا مدار پارٹیوں کے اتار چڑھاؤ کے اوپر رکھتا تھا. اور اگلا جرم اس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے تو رزق کے سرکش میں یہ قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے سمیٹ لیے تھے. اس نے کہا کہ پھر ایک حکومت ایسی آیا کرتی ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ رزق کے سرچشموں کو اپنی ملکیت تصور کرتی ہے، اپنے قابو میں رکھتی ہے، اور پھر وہ فرعون کے آواز میں کہتی ہے الیسا لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. کہو یہ اس ملک کے مصر کی زمینیں کس کی ہیں؟ کیا یہ میری نہیں ہے؟ یہ نہریں جو اس میں بہ رہی ہیں یہ کس کی ہیں؟ یہ سب میری ہیں. اور جب یہ میری ہیں تو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار، میں تمہارا ان داتا، میں سب سے بڑا تمہارا روٹی دینے والا. اور جب میں روٹی دینے والا ہوں تو اس کے بعد میرے حکم سے تم سرتابی کس طرح کر سکتے ہو؟ روٹی چھین لیجئے کسی کی اور پھر اس سے جو جی میں آئے منواتے چلے جائیے. انا ربکم الاعلی. دیکھتے ہیں یہ رزق کے چشموں کو اپنے ہاتھ میں لے لیجئے اور پھر جتنا بڑا جی چاہے رب بنتا چلے جائیے. اور یہ پھر فرعون کی وہ سرکشی جس کے متعلق کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اذهب الى فرعون انه طغى. جاؤ فرعون کی طرف، وہ تو حدود فراموش ہو گیا ہے، حدود قیود ناآشنا ہو رہا ہے، بڑا سرکش ہو گیا ہے. وہ خدا کے دیے ہوئے رزق کے چشموں کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، میں ہوں ان داتا اور دینے والا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کے اس سے کہا کیا؟ ارسل معنا بنی اسرائیل. میں تمہارا کچھ نہیں مانگنے آیا. یہ کون ہے بنی اسرائیل جو تم نے اس طرح سے محکوم بنا رکھی ہے؟ اس کو میرے ساتھ بھیج. اور دو لفظ قرآن کے عزیزان مان، کتنی بڑی حقیقت ان کے اندر جھلک آتی ہے. قرآن کا انداز یہ ہے، کہا کہ اردو علیہ عباد اللہ، یہ اللہ کے بندے ہیں جنہیں تم نے اپنا بندہ بنا رکھا ہے. ان کو لگا دو کہ میں ان کو اللہ کا بندہ پھر جا کے بنا دوں. بات ساری ختم ہو گئی. یوں ہی اللہ کی بندگی کا طاق کیا، کسی انسان کا بندہ وہ ہوا، اور جب بھی کسی انسان کا بندہ وہ بنا خدا کی بندگی اس سے گئی. عزیزان مان، بندگی یہ ہے، کسی انسان کی بندگی کا بھی طوق، معصومیت کا، ابدیت کا طوق آپ کے گلے میں پڑ گیا، پھر خدا کے بندے آپ نہیں رہتے. اس نے کہا کہ ان کو تم نے اپنے بندے بنا لیا ہوا ہے، میرے ساتھ بھیج دے کہ اللہ کے بندوں کو میں اللہ کے بندے بنا دوں. ہاں، فرعون نے کہا بڑی چھوٹی سی بات مانگ رہے ہو. کہا کہ یہ حاکم قوم جب تک اس کے ساتھ ایک محکوم قوم نہ ہو یہ حکومت کس پہ کرے گی؟ قوم فرعون اپنے اوپر تو حکومت کر نہیں سکتی. ضروری ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی قوم رہے جس کے اوپر حکومت کرے. یہی وہ چیز تھی جو ہندو وہاں کہتا تھا تقسیم سے پیشتر تاریخ پاکستان کے دوران. وہاں ہم سے کہا یہ جاتا تھا کہ یہ اللہ کے بندے جو ہیں بابا ہم ان کو نکال کے لے جاتے ہیں، یہاں سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. وہ کہتے تھے کہ انہیں لے جاؤ گے تو پھر ہمارے مائنارٹی کون سی رہے گی جس کے اوپر ہم حکومت کریں گے؟ میجارٹی کو ضرورت ہوتی ہے مائنارٹی کی اپنے پاس رکھنے کی. میجارٹی پہ تو حکومت نہیں کر سکتی. اور پھر مائنارٹی اس کے ہاں انکنورٹیبل مائنارٹی جب ہو کہ انہیں اب جب مائنارٹی ہی رہنا ہے، اقلیت میں ہی رہنا ہے، تو ابدی طور پہ وہ ان کی معصومیت میں رہتی ہے. جو فرعون نے کہا تھا وہی کچھ ہندوؤں سے کہہ رہا تھا. عزیزان مان، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ تھا وہی قائد اعظم کا مطالبہ تھا. چھوڑ دو اللہ کے بندوں کو، میں اللہ کی زمین کی طرف لے جاؤں. کون چھوڑ دیتا ہے صاحب؟ پہلی بات جو آگی ہوئی، دیکھیے اب وہ سیاست فرعونی کیسے چلتی ہے.
بٹھا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہا ان کے پاس ہی تو رہے تھے، کہا کہ موسیٰ دیکھو اچھی بھلی قوم یہ بس رہی ہے، ہماری محکومی صحیح، تم ان کو ورغلا رہے ہو، اکسا رہے ہو، اشتعال دلا رہے ہو، ایجیٹیشن کرا رہے ہو، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اس نے کہا یہ تھا کہ ہمارے یہ اتنے احسانات ہیں تمہارے اوپر، ان احسانات کا بدلہ تم یہ دے رہے ہو۔ یہ جواب میں کہہ رہے ہیں کس سے بات ہو رہی ہے؟ صاحب ضرب کریم سے بات ہو رہی ہے۔ کہا کہ یہ تم نعمتیں جو میری ذات پہ تم نے کی تھی، یہ احسان اس لیے گنا رہے ہو کہ پوری میری قوم کو اپنی غلامی کے اندر جکڑے ہوئے رکھو۔ قوم کو جکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ قوم کے سربراہ جو ہیں ان کے اوپر کوئی احسان کرو، ان کو نعمتیں گناؤ، وہ اپنی قوم کو گروی رکھ دیں گے تمہارے پاس، لیکن نبی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ نعمتیں گنا رہے ہو کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی کے اندر رکھو، ڈراؤ این دام را پیش دیگر میں کہ ان کا راہ بلند است آشیانہ۔ اب یہاں صاحب سیاست کے داؤ پیچ ختم ہوئے تو اب وہ ٹیکنیک آئی جس سے سیاست دوسرے کو مارتی ہے۔ ٹیکنیک کیا ہے؟ پھر وہ مذہبی پیشواؤں کو دعوت دیتی ہے۔ فرعون نے حامان کو بلا کے بھیجا کہ ہمارے قابو میں یہ نہیں آتا، مذہب کے راستے سے اس کو لاؤ۔ انہوں نے آگے یہ چیز کہی اپنے عوام سے کہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص، یہ دو بھائی جو آئے ہیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تمہیں تمہارے مذہب سے ورگلا رہے ہیں اور اس لیے تمہارے آباء و اجداد کے طریقے سے تمہیں بہکا رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ تمہاری یہ سرزمین جو ہے اس کے اوپر اپنی حکومت قائم کر لیں، مذہب کے راستے سے آئے ان کے خلاف۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے ساتھ نہیں ہوا۔ فرعون نے تو یہ کہہ دیا کہ نہیں بابا یہ مذہب کا معاملہ میں تو دخل ہی نہیں دیتا، وہ ہمارے یہاں بھی بہت بڑا ایک مذہب والا ہے، وہ پنڈت رکھا ہوا ہم نے حامان، وہ آئے گا۔ حامان کا مقابلہ ہوا تھا نا۔ سیاست براہ راست نہیں آتی ہے، مذہب کے نقاب میں آتی ہے ہمیشہ عزیزان من۔ مذہب کے نقاب میں فرعون آیا حامان بن کر، اور پھر آگے جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، کس طرح سے ان کی رسیوں کو موسیٰ کا اجتہاد نگل گیا عزیزان من۔ مذہبی پیشوائیت کی رسیوں کو تو دین یوں نکل جاتا ہے۔ اور تیسرا جرم قارون کی موجودگی، اور اس کے لیے قرآن نے عجیب بات کہی کہ یہ تو قوم موسیٰ پھر بھی بنی اسرائیل کی قوم کی غیر قوم تھی، وہ ان کے اوپر ظلم کرتی تھی۔ قارون کی کیفیت یہ تھی کہ وہ قوم موسیٰ میں سے تھا، سرمایہ دار تو اسی قوم میں سے ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کا خون چوس رہا ہوتا ہے۔ یہ تیسری لعنت تھی جو اس قوم کے اوپر تھی، اور ان تین لعنتوں کے اندر جکڑی ہوئی بنی اسرائیل کی قوم پھڑکتی تھی، تڑپتی تھی۔ ان کی طرف صاحب ضرب کلیم اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام گئے تھے، جس طرح سے ان کو وہاں سے وہ چھڑا کے لائے۔ بنی اسرائیل آئے، ان کی جو پہلی زندگی ہے وہاں کی، اس کے لیے تو وقت نہیں میں تفصیل میں جاؤں۔ صدیوں کی غلامی سے ان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ آ رہے ہیں راستے میں ایک دن کے لیے پانی کی دقت ہو رہی ہے تو بیٹھ گئے ہیں مغل کے، موسیٰ تو کہاں ہم کو لے آیا ہے تباہیوں بربادیوں کے لیے؟ ہم وہاں مصر میں فرعونوں کے گھروں کے اندر ہانڈیاں پکایا کرتے تھے، کیسے مزے لے لے کے کھایا کرتے تھے۔ لو وہ آزادی دلا رہے ہیں، ان کو ہانڈیاں یاد آ رہی ہیں وہاں کی۔ یہی عزیزان من قوم کی حالت ہو جاتی ہے۔ 25 سال کے عرصے میں یہ بات ہو گئی، ہمارے ہاں آج کہا جا رہا ہے کہ کیا بات تھی ہندوستان کے ساتھ مصالحت کر کے اگر وہاں گیا، کیا لے لیا ہم نے الگ مملکت بنانے کے بعد؟ مصیبتوں میں پھنس گئے، ساتھ تباہیاں آتی ہیں، ہر وقت ایک کشمکش ہے، ایک ہوا ہمارے سر پہ ہے، ایک خوف کی تلوار لٹک رہی ہے، لے آئے آزادیوں میں ہم کو یہاں سب
بڑے اچھے بھلے تھے، بہت اچھے رہتے ہم، ان کی ہانڈیاں چاٹتے. یہ چیز تھی جو بنی اسرائیل کہہ رہے تھے. عزیزان ایمان، قدم بقدم ملتی ہے ہماری داستان اس قوم سے. قرآن بنی اسرائیل کے بعد بتاتا ہے کہ شوکت و حشمت ملی ان کو، تو حضرت داؤد علیہ السلام کی شوکت اور سلیمانی سطوت بھی ملی. لیکن اس قوم کے جرائم ایسے تھے بنی اسرائیل کے کہ اس کے بعد وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ذلت و مسکنت کی مار ماری گئی، اور جہاں بھی وہ جاتے تھے یہ ذلت ان کے پیچھے رہتی تھی. غلام قوم کی کیفیت پھر یہ ہو جاتی ہے عزیزان ایمان. ایک دفعہ تو پھر وہ نصر نے آ کے ان کو ایسا تحس نحس کیا کہ 100 برس تک وہ قریباً بابل کی غلامی میں جا کے رہے. کہاں آ کے پھر وہی خدا کا ایک بندہ آیا، ذوالقرنین جسے کہتے ہیں، اس نے آ کے پھر ان کو غلامی سے چھڑایا، پھر آگے بسایا، پھر ان کو ایک موقع ملا اپنی باز آفرینی کا. تھوڑا ہی عرصہ اس میں یہ رہے، دوبارہ انہوں نے وہی کچھ کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد ایک دوبارہ تباہی جو تھی وہ آنے والی تھی کہ اس سے پہلے ایک تنذیر والا، ایک وارننگ والا خدا کا نبی بنی اسرائیل کا آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. ان کے زمانے میں کون سا سب سے بڑا جرم ہے جو گنایا گیا ہے؟ یہ جرائم انجیل میں ان کی تفصیل ملتی ہے. کہا یہ کہ وہاں مذہبی پیشوائیت نے اپنا اتنا تغلب پیدا کر لیا ہوا تھا کہ وہ کسی انسان کو جینے نہیں دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو واعظ ہیں آپ دیکھیے انجیل کے اندر، وہ سارے یہ مذہبی پیشوائیت کے خلاف ہیں. یہودیوں کے بڑے بڑے یہ جو ہیکل کے اندر ان کے آبار و رہبان تھے، ارباب شریعت، آیان طریقت، ان کے خلاف ان کے واعظ ہیں. وہ آگے ہیکل کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو جاتے اور ان کو آگے مخاطب کر کے کہتے، اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو. اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو. اے اندھے راہ بتانے والوں، تم پر افسوس ہے جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر وہ مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا. اے ہم کو اور اندھو، کون سا بڑا ہے، سونا یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا ہے؟ یہ واضح آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور اس کے بعد یہ جو ہیکل کے پجاری تھے، یہ مذہبی پیشوائیت کے امام بڑے بڑے، آپ کو پتا ہے کہ خطرہ کیا تھا؟ انجیل برنباس کے اندر یہ خطرات دیے ہوئے ہیں. تب ان لوگوں نے کاہنوں کے سردار کے ساتھ مشورہ کیا اور کہا کہ اگر یہ شخص بادشاہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ یہ ہم پر بڑی مصیبت ہوگی، اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت میں قدیم طریقے کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہے. تب اس جیسے آدمی کی حکومت کے ماتحت ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یقیناً ہم اور ہماری اولاد سب تباہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم خدمت سے نکال دیے جائیں گے اور ہم مجبور ہوں گے کہ اپنی روٹی عطیے کے طور پر مانگے. یہ تھی ساری مصیبت. مسئلہ سارا روٹی کا ہے عزیزان مان. مذہب نقاب ہوتا ہے، معاشی مسئلہ ہے سارا. وہ کہتے تھے کہ ہوگا کیا؟ اس وقت تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ بادشاہت کہہ رہے ہیں، تھیوکریسی ہو رہی تھی وہاں. اگر یہ شخص جو ہے اس نے آ کے یہ پیشوائیت کو ختم کیا تو ہنر تو ہمیں کوئی آتا نہیں ہے کہ جو کما کے کھائیں گے، تو پھر ہمیں تو بھائی عطیے کی روٹی کھانی پڑے گی. اس لیے انہوں نے یہ ساری سازش کی
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے اس قصے کو ہی ختم کرو. بات آگے چل. یہ تھی عزیزان مان مختصر الفاظ میں ان اقوام سابقہ کی سرگزشتیں. اور قرآن کریم نے اس کے بعد کہا کہ وہی جو سنت اللہ الذی خلا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ خدا کی ایک محکم روش چلی آتی ہے جس میں تم کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے. ان قوموں نے یہ کچھ کیا تو ہم نے کیا کیا؟ وجعلناہم احادیثا، ان کی صرف داستانیں باقی رہ گئیں، وہ قوم کوئی باقی نہ رہی. اگر تم بھی یہی کچھ کرو گے تو یاد رکھو تمہاری کیفیت بھی یہ ہوگی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. عزیزان من، آپ سوچئے کہ یہ جو بڑے بڑے جرائم قرآن کریم نے گنائے ہیں، اس کی ایک فہرست مرتب کر لیجئے. یہ آپ کو پمفلٹ مل جائے گا. میں نے یہ پوری کی پوری فہرست اس کے اندر دے دی ہے. اور اس وقت تو آپ نے جو سنے ہیں بڑے بڑے جرائم، ان کو ایک دفعہ پھر ذہن میں سامنے لائیے، وہ لاتے چلے جائیے اور اپنے معاشرے کو دوسری طرف سامنے رکھیے. وہی دولت معیار تقریم، وہی پیشوں اور کام کاج کے لحاظ سے یہ اونچ نیچ کی تفریق، وہی پیشہ وروں کو کمیل اور رذیل اور ذلیل جاننے کی انسانیت سوز روش، وہی بطش شدید، وہی غریبوں کا گلا گھونٹنا، وہی ان کی ہڈیاں توڑنا، وہی دوسروں کے گھروں کے دوسروں کے درختوں کے پھلوں کو کاٹ کے لے جانا، دوسروں کی بھیڑوں کو مونڈ کے لے جانا، وہی زمینوں کے اوپر لکیریں مار کے ان کو ذاتی ملکیتیں بنا لینا، وہی خدا کے چشموں کو اپنی ملکیت قرار دے دینا، وہی تجارت کے اندر آپ کے ہاں وہ سوداگری نہیں، وہ خون پینے کا ایک بہانہ ہے، قزاقی ہے، روبری ہے، رہزنی ہے، جس کو آپ تجارت کہتے ہیں. تجارت بھی یہ ہوتی ہے کہ ایک فلیٹ کا ایک کمرہ آپ کرائے پہ لیجئے، ایک میز، 2 کرسیاں، ایک ٹیلی فون، اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد دیکھیے تو ملیونیر ہوئے ہیں. ڈاکہ نہیں تو اور کیا چیز ہے صاحب. قوم شعیب نے یہی کچھ کیا تھا. اور پھر یہ جنسی بدنہادی جو اس طرح سے عام ہوئی چلی جا رہی ہے، اور اس کے بعد فرعونی سیاست کہ پارٹی بازی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد قارونیت ہمارے ہاں کی سرمایہ داری، حمانیت شدت کی کہ جو لوگ حقیقت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کی صداقت کے قائل ہیں، محض جہاں مذہبی پیشوائیت کے پروپیگنڈے کے ڈر سے زبان کے اوپر بات نہیں لا سکتے. تھیوکریسی کی یہ کیفیت ہے آپ کے ہاں. اور ان کے اپنے جرائم اور اعمال جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گرائے. یہ تمام جرائم عزیزان من اقوام سابقہ کے ہمارے سامنے ہے. اور قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ ان میں سے ایک ایک جرم بھی ایسا تھا کہ جس سے وہ قوم تباہ ہو گئی. لیکن آپ سوچئے عزیزان من کہ اگر کسی قوم میں یہ سارے جرم جمع ہو جائیں تو کوئی صورت اس سے بچنے کی ہے. سوال صرف یہ ہے کہ کیا خدا کے اس قانون مکافات عمل کے اوپر ایمان ہے یا نہیں؟ کیا اس پہ قرآن کی ان آیات پہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں کہ جب بھی کوئی قوم ان جرائم کی مرتکب ہوتی ہے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے؟ اگر تو اس خدا کی کتاب پہ ہمارا ایمان ہے تو اس کے بعد تو پھر یا تو یہ ہے کہ اس روش کو چھوڑنا ہوگا بچنے کے لیے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. عزیزان من، پاکستان کے معاشرے کو سامنے لائیے. یہ تحقیقاتی کمیشن آپ کے یہاں کے مکینیکل باتیں کریں گے، وہ آپ کے یہاں کے سطحی چیزوں کو آپ کے سامنے لائیں گے.
تحقیقات کرنے کی ہے، خدا کے دیے ہوئے قانون اور معیار کے مطابق تحقیق کرنے کی بات ہے۔ اس تحقیق کی روح سے آپ دیکھیں گے، میں پھر دوہرا دوں کہ جتنے جرائم ہمارے ہاں کے معاشرے میں اس وقت عام ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک ایک جرم قرآن نے ان اقوام کو بتایا ہے کہ جن کی صرف داستانیں باقی رہ گئیں، اور یہ سارے جرائم جس معاشرے کے اندر بیک وقت جمع ہو جائے اس کے بچنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ تباہی کی شکل قرآن کریم نے یہ بتائی کہ جب جرائم ارتکاب ہوتا ہے جرائم کا کسی قوم میں، تو اسی وقت اس کی تباہی نہیں آتی۔ جرم کے ارتکاب میں اور اس کے عملی نتیجے کے درمیان ایک وقفہ ہوتا ہے مہلت کا۔ اگر اس دوران میں بھی وہ قوم اپنی روش سے باز آ جاتی ہے تو اس کی باز آفرینی کا امکان ہوتا ہے۔ اس دوران میں قرآن کہتا ہے کہ ان کے وہ جرائم آہستہ آہستہ غیر محسوس طور پر وہ نتائج مرتب کرتے رہتے ہیں، لیکن اس قوم کو وہ نظر نہیں آتے، تاہم کہ ایک وقت آ جاتا ہے جب وہ محسوس طور پر سامنے آتے ہیں۔ قرآن کی آیت میں دیکھیے، وَقَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَاهَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ کتنی قومیں ایسی گزری کہ جن کے ظلم کی وجہ سے ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا اور ان کی جگہ دوسری قوم نے لے لی۔ آگے کہتا وہ ہے کہ ان کے جرائم کے نتائج تو مرتب ہونے شروع ہو گئے تھے ساتھ ہی ساتھ، لیکن محسوس شکل میں سامنے نہیں آئے تھے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب وہ محسوس شکل میں سامنے آئے، اذا ہم یرکضون، تو وہ لگے بھاگنے اس سے۔ قرآن کا انداز محاکاتی ہے عزیزان من، گرافک ہے۔ محسوس شکل میں تباہی سامنے آئی تو وہ بھاگنے لگے، وہ بھاگ رہے تھے اور پیچھے سے خدا کا قانون مکافات عمل آواز دے رہا تھا کہ لا ترکضوا، مت بھاگو، تم بھاگتے کہیں نہیں جا سکتے، کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہی نہیں رہو، فارجعوا الی ما اترفتم فیہ مساکنکم، چلو لوٹ کے اپنے انہی محلات کے اندر جہاں جا کے لعلکم تسألون، تاکہ ہم تم سے پوچھیں کہ ان محلات کی یہ جو رنگینیاں ہیں یہ کن غریبوں کے خون کے ساتھ آئی تھی یہاں، چلو ہم پوچھیں کہ ان کی بنیادوں میں جو چونچونا لگا ہوا ہے وہ کن مظلوموں کی ہڈیوں سے پیسا گیا تھا، چلو لوٹو اپنے ان محلات کی طرف تاکہ وہاں سے تم سے پوچھا جائے۔ فما زالت تلک دعواہم، وہ اعتراف کرتے چلے گئے کہ ہاں ہم نے زیادتی کی، ظلم کیا، وہ پکارتے چلے گئے، لیکن چونکہ اب تباہی کا وقت آ چکا تھا، فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، وہ پکارتے رہے، پھر پکار کا وقت چلا گیا تھا، تاکہ ہم نے انہیں ایسا کر دیا جیسا ایک اجڑا ہوا کھیت ہوتا ہے، جیسے بجھی ہوئی چنگاری ہوتی ہے، اجڑا ہوا کھیت، بجھی ہوئی چنگاری۔ یہ ہے عزیزان من جب قوم کوئی تباہ ہوتی ہے خدا کے قانون مکافات عمل سے تو سامنے۔ لہذا اگلا آخری میرا پیرا ہے عزیزان گرامی قدر، اگر کسی کے دل میں فی الواقع پاکستان کا درد ہے، یہ میں نے نومبر میں یہ بات لکھی تھی، پھر دوہرا دوں اس کو، اگر کسی کے دل میں فی الواقع پاکستان کا درد ہے اور اس قوم کو تباہی سے بچانے کی تمنا اس کے سینے میں موجود، تو اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ یہاں کے نظام مملکت کو قرآنی اقدار کے تابع لے آئے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ یہ مملکت ہر قسم کے خطرے سے محفوظ ہو جائے گی، بلکہ عزت و ثروت کے اس مقام بلند پر پہنچ جائے گی جہاں سے انسان اپنے مقدر کے ستارے جھک کر دیکھا کرتا ہے۔
یاد رکھیے اس قوم کو نہ سیاسی مہرہ بازیاں بچا سکتی ہیں، نہ آئینی فسوں سازیاں، نہ معاشی شعبہ کاریاں اسے سنبھالا دے سکتی ہیں، نہ انتخابی ابلا فریبیاں اسے بچا سکتی ہیں۔ اسے بچا سکتی ہیں صرف مستقل اقدار خداوندی کی جنت سامانیاں۔ اگر ان سے اعراض برتا گیا تو اس کی تباہی یقینی ہے۔ یہی خدا کی سنت مستمرہ ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی سنت کبھی بدلہ نہیں کرتی۔ یاد رکھیے فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف، اور ملت کے گناہ ہے عزیزان ایمان، جس کے لیے کہا کہ جب وہ پھر سیلاب آیا کرتا ہے تو پھر نہ تیرا منزلت باشد نہ میرا، اس کے اندر پھر وہ بھی سارے کے سارے تباہ ہو جاتے ہیں جو انفرادی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ تو نہیں کیا تھا۔ یہ تھی وہ وارننگ جو میں نے عزیزان ایمان نومبر میں کہی، اور یہ تھا وہ فیصلہ خدا کا کہ جس کا میں نے اس وقت میں نے کاغذ میں اس فیصلے کو لکھا۔ فطرت نے اس فیصلے کو دسمبر کے مہینے میں نافذ کر کے ہم کو بتا دیا۔ قرآن کی ان آیات کی صداقت ہمارے سامنے آ گئی، شہادت ہمارے سامنے آ گئی۔ ابھی وقت ہے عزیزان ایمان، اتنا سا ٹکڑا تو بچا ہوا ہے، لیکن اس ٹکڑے کے اندر بھی تو یہ ایک ایک جرم جو ہم نے گنائے ہیں اقوام کے سارے کے سارے جمع ہو گئے ہوئے ہیں ایک قوم کے اندر۔ عزیزان من، یہ آئین سازیوں کی بات نہیں ہے، عزیزان من یہ پیوند سازیوں کی بات نہیں ہے، یہ تو پورے کے پورے نظام کو آپ کو خدا کے اقدار اصول کے تابع لانا ہوگا۔ یہی سنت اللہ ہے، یہ ہو جائے گا تو یہ قوم بچ جائے گی، یہ ملک محفوظ رہ جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کہتے ہوئے زبان لرزتی ہے کہ اس کے بعد قرآن نے کہا ہے کہ پھر وہ آنے والا فتنہ انہیں تک محدود نہیں رہا کرتا کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ اللہ خدا کرے کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آ جائیں کہ جن کے ہاتھ میں اس قوم اور ملک کا مستقبل ہے، اور ان کے سمجھ میں لانے کے لیے میں اور آپ تمام ذمہ دار ہیں عزیزان من۔ قرآن کہتا ہے کہ تم چھوٹ نہیں سکتے اس وقت یہ کہتے کہ ہم کیا کرتے، کچھ نہیں کر سکتے تھے تو یہ آواز تو بلند کر سکتے تھے۔ میں بے دست پا ہوں عزیزان من، یہ ٹھیک ہے۔ غالب نے جو کہا تھا کہ بے دست پا کو دیدہ بینا نہ چاہیے، ایسا نہ کہ بے دست پا ہو اور دیدہ بینا مل جائے تو پوچھو کس قیامت کی گھڑی اس سے گزرتی ہے، لیکن جب مل چکا ہو تو کیا کیا جائے۔ میں یہ پکار 25 برس سے دہرائے چلا آ رہا ہوں عزیزان من۔ میں کہتا ہوں کچھ نہ کیجیے، اس پکار کو عام کر دیجیے، گلی کوچے میں عام کر دیجیے۔ یہ جو شور و شغب ہوتا ہے، ڈیمانسٹریشن ہوتی ہیں، اشتعال انگیزیاں ہوتی ہیں، فساد انگیزیاں ہوتی ہیں، یہ نہ کرو، یہ باتیں جو ہے عام کرو۔ آپ کے نمائندے جو آپ کے ہیں ایوان میں پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، ان تک یہ باتیں پہنچاؤ، انہیں جا کے بچاؤ، اور ان کو کہو کہ صدقہ ان ہماری معصوم بچیوں کا ہمارے ہاتھ کے اوپر کرو، ورنہ عزیزان من وہ سکھ سورما اور محاسبہ آپ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں۔ خدا عدو کو بھی یہ خواب بد نہ دکھلائے، صفحت کے سامنے جلتا تھا کیا اپنا۔ عزیزان من، آج کا میرا پیغام یہی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم برادران عزیز۔